الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نکاح کرنا اور اس کے اسباب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کیے، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ امہات المؤمنین کی سیریز پڑھی ہم نے الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے، اس پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی آج ہم وہ جانیں گے۔ فرسٹ، اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم تھا، اس لیے اس میں سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، تو ہمارے لیے یہاں سوال کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم میں مداخلت کی۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو اس حکم کو بجا لانا ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو انہوں نے یہ نکاح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ رب العزت کا حکم آتا تو وہ اس کو بجا لاتے۔ دوسرا اسباب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں سوچنا، یہ آپ کی شان میں گستاخی کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے، استغفر اللہ، یہ گستاخی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اپنی زبان کھولنے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں سوچ کر کہنا چاہیے کہ ہم استغفر اللہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست نہیں تھی۔ اس کے بارے میں ہم آگے جانتے ہیں تھرڈ پوائنٹ میں کہ اس کا پروف ہم لوگوں کو کہاں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہوت پرست نہیں تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیے، جوانی کا سنہرا دور صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا تھا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر، ٹھیک ہے؟ تو 25 خوبصورت سال اور 50 سال تک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک ان کے نکاح میں تھی تب تک کسی سے بھی نکاح نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 25 خوبصورت اپنی جوانی کے سال انہوں نے ایک بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ اور نیکسٹ، پہلا نکاح ایک بیوہ خاتون سے ہی کیا، یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے شادی شدہ تھی، پہلے ان کا طلاق ہوا اور ایک بار ان کے ایک شوہر وفات پا گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیوہ خاتون تھی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہوت پرست ہوتے، استغفر اللہ، تو کیا وہ اس وقت کی نوجوان عورتوں سے نکاح نہ کر لیتے؟
ان کے پاس کمی تھی؟ کیا اللہ کی نبی جب وہ نبی ہے، اور کون عورت نہیں چاہتی کہ وہ اللہ کے نبی سے نکاح کرے؟ بلکہ اس دور میں تو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے آپ کو ہبا کر دیا کرتی تھی۔ نیکسٹ ریزن، ایک کے سوا کوئی بیوی کنواری نہیں تھی۔ پہلا نکاح وہ بھی بیوہ سے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلا نکاح کیا وہ بھی بیوہ خاتون سے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو کیا کہتے کہ تم اپنی عمر کی یا اپنے مجاز کی بیویوں سے نکاح کرو تاکہ تمہاری زندگی میں خوشحالی بنی رہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ وہاں پر شہوت نہیں تھی، وہاں پر انہوں نے ایمان دیکھا اس عورت کا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کس قدر سخی ہے، انہوں نے دیکھا کہ کس قدر یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہے، حکم بجا لائی ہے اللہ رب العزت کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت پر یعنی بہت وہ خود خوش تھی، اور انہوں نے ہی پروپوزل سینڈ کیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا نکاح کس سے ہوا؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایک کے سوا کوئی بیوی کنواری نہیں تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ اکیلی ایک بیوی تھی جو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ تمام بیویاں یا تو کسی کا ایک دفعہ نکاح ہوا ہو یا کسی کا 2 دفعہ نکاح ہوا ہو، اور بیوہ یا طلاق یافتہوں میں سے تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ، مساہرت اور سسرالی رشتے، یعنی مساہرت کو ہی سسرالی رشتے جو ہے کہا گیا ہے کہ سسرالی رشتوں کے ذریعے لوگوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا ایک اور اتنے نکاح کرنے کا؟ کہ وہ سسرالی رشتوں کو جو ہے مضبوط کرے، تاکہ کیا ہو سکے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے، اپنا رشتہ مضبوط بنا سکے۔ رشتہ مضبوط بنتا ہے جب ایک شخص دوسرے خاندان سے یا ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملتا ہے تو وہ ان کی عزت اور احترام کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو کسی بھی تکلیف سے یعنی کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو اس بات کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی یہ رشتہ جب ہم نکاح میں لاتے ہیں کسی بچی کو، یا ہماری بچی کسی کے نکاح میں جاتی ہے، تو کیا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، اور ان کا خیال رکھا جائے تاکہ ہماری بچی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ تعلقات مضبوط کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے ان عورتوں سے، تو وہ قبائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام سے پیش آتے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اعلیٰ خاندان کا ہونے کے باوجود الگ الگ قبائل کی عورتوں سے نکاح کیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ خاندان کے تھے، وہاں انہیں کیا ضرورت تھی کہ الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ شہروں میں جا کر یا ان کی عورتوں سے نکاح کرے، یا کسی قید میں آئی عورت سے نکاح کرے؟ نہیں ضرورت تھی نا، ان کو تو انہی کے خاندان میں بہت سی عورتیں مل جاتی، وہ بھی اعلیٰ خاندان کی ہوتی نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے بھی اس لیے نکاح کیا کہ الگ الگ لوگوں تک جڑے،
ان لوگوں سے جڑے اور ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئے۔ ایک ریزن یہ تھا کہ معلمات کی ایک ٹیم تیار کرنا مقصود تھا کہ جو عورتوں کے مخصوص مسائل سیکھے اور بیان کرے۔ اب ہم اپنا ہی ایگزامپل لے لیں کہ مجھے اگر کچھ پوچھنا ہے کسی بارے میں جو میں کسی مرد سے نہیں پوچھ سکتی، مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی عالمہ سے پوچھوں یا پھر علم رکھنے والی ایسی عورت سے پوچھوں جو مجھے واضح طور پر میرے سوال کا جواب دے دے اور مجھے مطمئن کر دے۔ لیکن عورتیں اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے پر کترایا کرتی کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ نہیں، یہ میرا پرسنل پرائیویٹ سوال ہے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے اور ان کو سکھاتے، اس کے بعد آگے وہ پہنچایا کرتے۔ اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی جو عورتوں کے معاملات ہیں وہ امہات المومنین سے زیادہ روایت ہے، اور خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے زیادہ روایت کی۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ معلمات کی ایک ٹیم ریڈی ہو جائے۔ اگلا مقصد تھا دینی مصلحت کے جس کے ذریعے جاہلیت کے بعض رسوم اور رواج کا خاتمہ مقصود تھا۔ اچھا دیکھیے یہ کیا مقصد تھا، کیا جاہلیت تھی وہاں پر؟ ایک تو دینی ضرورت تھی، دین کی ضرورت تھی، لوگوں میں دین پھیلے، وہ دین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور اس کے مطابق کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رسومات کیا تھی جاہلیت والی کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح انہوں نے کیا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ پہلے کس کے رشتے میں تھی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ تو وہاں کے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ سگے بیٹے کے برابر ہوتا ہے، اور سگے بیٹے کی بیوی طلاق یافتہ یا پھر بیوہ ہو جانے کے بعد اس سے نکاح کرنا حرام تھا ایک باپ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق کے بعد نکاح کیا اور اس رسم کو توڑا۔ یہی ہم دوسرا ایک اگزامپل دیکھیں کہ یہودی عورت سے نکاح کیا، تو ہم نے جو امہات المومنین کی سیرت پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ ان کو کہتی ہے کہ تم تو جو ہے یا تو تم ہائٹ میں کم ہو یا پھر تم تو یہودن ہو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہتی ہے۔ تو وہ ایک دفعہ رو رہی تھی اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ مجھے اس طرح چڑھایا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ تم ان سے کہو کہ میں تو ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہوں اور میں ایک نبی کی بیوی ہوں، مجھ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے نا؟ تو جب یہ بتایا یہ جو یہودی سے نکاح یا پھر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح، یعنی یہ جو رسومات تھی کہ آپ وہاں رشتہ نہیں کر سکتے، تو ان سب کو توڑنا تھا۔ یہ جو لوگ جاہلیت میں کچھ الفاظ لوگوں کو کہہ بیٹھتے ہیں جس سے ان کا دل دکھتا ہے، ان سب چیزوں سے دور کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ 10th جو اسباب ہے کہ سیاسی مصلحت، تاکہ دیگر قبائل کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبائل کے لوگوں سے رشتہ کیا، ان کی عورتوں سے رشتہ کیا، ان کو اپنے یعنی اپنی جوز بنایا، اور ان لوگوں سے، ان کے خاندان سے رشتہ تعلق مضبوط کیا۔ اور یہاں پر ہم جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اگزامپل لیں کہ ان سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہوا تو ان کا مہر کیا طے کیا گیا کہ ان کے مہر میں ان کے تمام جو لوگ آئے تھے، قیدی بنا کر لائے گئے تھے، ان سب کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ان کا مہر ادا کیا گیا اور وہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئی۔ تو یہ ریزنز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح کرنے کے۔ اور سب سے پہلی بات تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو اس پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امید ہے سب کے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب کسی کو بھی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہوت پرست نہیں تھے، ان کے نکاح کے ریزن کیا کیا تھے، ہم ان کو بالکل آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔